بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب تشریف لائے، بہت شکریہ. آج احمد فراز کی سالگرہ ہے، 12 جنوری. آپ میں سے گوگل نے بہت آسان کر دی ہے زندگی. اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ عام طور پہ جو پروگرام کرنے والے تھے وہ ان کی ہسٹری بتایا کرتے تھے. اب گوگل سب کچھ بتا دیتا ہے کہ بھئی یہ کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے. تو یہ پیدا ہوئے 1931 میں 12 جنوری کو کوہاٹ کے خیبر پختونخوا کا ایک شہر ہے. اور خیبر پختونخوا کے جتنے شہر ہیں وہ ادر دین ہزارہ بھی، پشاور، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان، یہاں شہروں میں ہندکو بولی جاتی ہے. اور پھر کوہاٹ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے سرائکی شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہندکو سرائکی ایک ہی ڈائلیکٹ ہے جو انڈس سویلائزیشن کا ڈائلیکٹ ہے، اور یہ آگے چلتا ہے. تو فراز صاحب کے والد محمد شاہ برق وہ فارسی کے بہت معتبر شاعر تھے، اور ان کی کلیات بھی چھپی ہے. سار بھائی نے دیکھی ہے ان کی کلیات برق صاحب کی. اور احمد شاہ صاحب جو فراز ہیں یہ وہاں پیدا ہوئے، اور پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی. اردو میں بھی انہوں نے ایم اے کیا اور فارسی میں بھی ایم اے کیا. پشاور میں ایڈورڈ کالج میں پڑھتے تھے. گھر کا ماحول بھی ان کا شاعرانہ تھا، اور فارسی ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. اور فارسی نے بہت آسانی کی ہندوستان میں رہنے والے شاعروں اور ادیبوں کے لیے کہ ان کا کلاسیکل ادب سے رشتہ بھی جڑا رہا. لوگوں کو یہ حیرانی ہوتی ہے کہ یہ پنجابی اتنا بڑا شاعر کیسے ہو گیا، یہ پٹھان اتنا بڑا شاعر کیسے ہو گیا. اس میں محسن احسان ہوں، احمد فراز ہوں، علامہ اقبال ہوں، فیض احمد فیض ہوں، منیر نیازی ہو، مجید امجد ہو، بہت بڑے لوگ ہیں. اور پنجاب کی مٹی میں اور اس طرف کو کوئی اس کے میدانی علاقوں میں یہ اثر بھی ہے کہ انہوں نے اردو کو جس طرح سے وہاں ترویج ہوئی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی احسن بات ہے. کہ پنجابیوں سے ہمیں بہت شکایت رہتی ہے، لیکن ایک بات میں ان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ یو پی یا حیدرآباد دکن سے زیادہ کم از کم اس صدی میں، پچھلی ایک صدی میں تو ساری کی ساری اردو کے سارے بڑے شاعر پنجاب میں پیدا ہوئے زیادہ تر. تو فراز صاحب ہمارے عہد کے ایک بہت ہی مقبول اور بہت ہی معتبر شاعر ہیں. بہلوس آدمی تھے اور بالکل ننگی تلوار کی طرح کے آدمی تھے، اور ان کا ظاہر و باطن ایک جیسا تھا. وہ بالکل کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، ہر وقت جھگڑنے پہ بھی تیار ہو جاتے تھے. اور جو بھی ان کے خیالات تھے، اور جس طرح کی ان کی رومانی شاعری بھی ہے، تو ان کی شاعری کا پہلا محور تو عشق ہی تھا. اور جس طرح کے سینکڑوں غزلیں ان کی ہیں کہ جو بہت مقبول ہیں. اور ہمارے عہد کے جو نامور غزل گو شعراء تھے، مہدی حسن خان صاحب نے بہت گائی ہیں، رنجشی سہی دل کو دکھانے کے لیے، اور بھی بہت ساری. پھر نور جہاں نے انہیں گایا ہے. تو لیکن پھر ان کی ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے، اور وہ جڑے ہوئے تھے اپنی زمین سے بھی، اپنے سماج سے بے انتہا جڑے ہوئے آدمی تھے. اور جو کچھ جہاں ہوتا تھا اس کو فیل بھی کرتے تھے، اور ببانگ دول اس کا اظہار بھی کرتے تھے، اور کوئی لگی لپٹی بغیر کرتے تھے. اسی لیے خاصی صحبتیں بھی برداشت کی، جلا وطنی میں بھی رہے. لیکن جو ان کا رومانس تھا، ابھی تو ساری باتیں آپ سے کروں گا، میں تو صرف انٹرو کر رہا ہوں، وہ قائم رہا. یعنی وہ خود ہی کہتے ہیں کہ 15-16 سال کی عمر میں جو اسکول کا ایک رومانس ہوتا ہے، کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہوئے اور شاعری وہیں سے شروع کی. لیکن پھر اس کے بعد شروع سے ہی یہ ترقی پسند تحریک سے بھی وابستہ تھے. ان کو بھی بہت متاثر کیا تھا ترقی پسند تحریک نے. اور جو بھی صورتحال تھی اس ملک میں، اس میں ایک بہت نمایاں ترین آواز ہوتی تھی احمد فراز کی. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا وحید نور کہ اسلام آباد میں اکیلے کھڑا ہو کے مظاہرہ کیا کرتے تھے. وہ کسی بھی پیپلز انٹرسٹ کے، لوگوں کی حقوق کے کسی بھی معاملے پہ وہ بہت زیادہ ووکل تھے.
لیکن ظاہر ہے ان کی سب سے بڑی وجہ شہرت تو ان کی شاعری ہی ہے، لیکن جس شاعر کی جتنی مؤثر آواز ہوگی اس کا انفلوئنس اتنا ہی ہوگا. تو اس ایک اتنے اہم اور اتنے زبردست آدمی، اتنا ہی خوبصورت آدمی، آواز بھی اتنی اچھی، تو ظاہر ہے کہ جھمگٹا لگا رہتا تھا. اور ان کی شاعری کو اگر آپ دیکھیں تو ایک بے وفا انسان کی شاعری آپ کو نظر آتی ہے پوری کی پوری، کہ اس سے پہلے کہ بے وفا ہو جائیں کیوں نہ اے دوست ہم جدا ہو جائیں. اور یہ کہ میں نے جس کو بھی چاہا تیرے ہجراں میں وہ لوگ آتے جاتے ہوئے موسم تھے زمانہ تو تھا، مطلب پورا مکمل طور پہ ایک بے وفا انسان تھے. اور ان کی محبت مسلسل ایک بہتے دریا کی طرح تھی، اپنی جہتیں بدلتی رہتی تھیں، محبوب بدلتا رہتا تھا، لیکن بنیادی طور پہ بنیادی طور پہ محبت کا سلسلہ وہ ان کی ریزسٹنس کی پوئٹری میں بھی نظر آتا ہے. اچھا وہ کتنے ووکل تھے، ان کے جذبے میں کے اظہار میں اتنی شدت تھی کہ جتنی ان کی رومانٹک پوئٹری میں جو شدت ہے، جب وہ ریزسٹنس کی پوئٹری آپ دیکھتے ہیں اس میں بھی اتنی ہی شدت ہے، یعنی بالکل کھل کے اظہار کرنے کے آدمی ہیں. تو ایسے ایک آدمی کے لیے کہ جو ایک بالکل شعلہ صفت آدمی ہے، اور زارا نگاہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، ان کے پورے خاندان سے ان کا تعلق، یہاں جب بھی آتے تھے ان کے بھائی احمد مقصود حمیدی کے یہاں ان کا قیام ہوتا تھا، اور خوب مل کے دونوں ساری رات پانی پیتے تھے اور قصے سناتے تھے، اور حافظ اور بیدل کی شاعری ہوتی تھی. اور پھر زہرا آپا کے ساتھ ان کا عمر میں زہرا آپا سے 7-8 سال بڑے تھے، جو میرا قیاس ہے، ضرور تھے 8-9 سال، لیکن ان کے ساتھ ان کا ایک انتہا، ان کے والد صاحب کو تو نہیں، لیکن ان کے جو شوہر ماجد بھائی ایک بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، آپ کو پتہ ہے، ماجد بھائی سے بھی ان کی بہت دوستی تھی. اور وہ برطانیہ میں جب ان کا قیام رہا اس میں بھی بے شمار ملاقاتیں زہرا آپا کی ان سے رہی ہیں. زہرا آپا کا جو گھر تھا وہ فیض صاحب آ رہے ہیں، فراز صاحب جا رہے ہیں، اور فراز صاحب کو گالیاں دیتا ہوا ساقی فاروقی آ رہا ہے، اور وہ اس کی ہجو کر رہا ہے. تو دنیا کا ہر آدمی اس گھر میں آتا تھا. تو ہمارے عہد کی بہت ہی نمائندہ ترین اسکالر اور شاعرہ، اور ایک باغی خاتون جن کی زندگی سے کبھی بھی نہیں لگتا کہ وہ باغی ہیں، لیکن وہ چند عورتیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے باہر نکل کے مشاعرے پڑھنے شروع کیے، برقع اتارا، یہ وہ خاتون تھیں. تو ہم احمد فراز کے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجائیں گے، اور ہم زہرا آپا کے لیے بھی بہت ساری تالیاں بجائیں گے. اور اب اگر آپ اجازت دیں تو 5 منٹ کی ایک شو ریل دکھائیں یا ہم باتیں کریں، اور آپ دکھا دو.
شیئر کریں. بہت وقت گزرا آپ کا ان کے ساتھ. ہیں. اصل میں میری ملاقات ویسے پاکستان میں فراز سے اتنی زیادہ نہیں تھی. جب وہ لندن میں تھے اس وقت وہ کچھ کافی پریشانی کے عالم میں تھے. تو ایک جگہ ہوتی ہے مل کے بیٹھنے کی، آنے کی، جانے کی، تو وہاں زیادہ ملاقات ان سے ہوئی. پھر میں نے ان کو زیادہ جانا، اور ان کے ایک سخت مخالف ایک صاحب تھے، وہ وہیں لندن میں مقیم تھے، جن کا نام ساقی فاروقی تھا. تو جب یہ دونوں ساتھ ہوتے تھے تو پورے گھر میں بڑی رونق ہوتی تھی. ایک دفعہ رات بہت ہو گئی تو میں نے ساقی سے کہا کہ بھیا تم ایسے کرو کہ تم فراز کو چھوڑتے چلے جاؤ، ذرا سا تمہیں گاڑی تمہاری ذرا سا تھوڑا سا پیٹرول خرچ ہوگا، تھوڑا سا پیٹرول زیادہ خرچ ہوگا، وہ کر دو، فراز کو گھر چھوڑتے جاؤ. ساقی بولے کہ نہیں بہنی میں یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب کوئی خراب شاعر میری گاڑی میں بیٹھتا ہے تو میری گاڑی کا پہیہ جو ہے تیسرا ہلنے لگتا ہے. تو میں نے کہا اس حساب سے تو ساقی تمہاری گاڑی کو اسٹارٹ ہی نہیں ہونا چاہیے. تو بہت ناراض ہو گئے اس بات کے اوپر. خیر اس طرح کے قصے بہت سارے ہیں، کہاں تک میں آپ کو سناؤں گی. لیکن ایک گفتگو سے پہلے میں آپ کو فراز کا ایک شعر سناؤں. میں ذرا سا اب یہ ہو گیا ذرا، ہاں، بجائے خود ہنر شاعری ہے ایک انعام. دیکھیے مصرع ہی کتنا بڑا ہے. بجائے خود ہنر شاعری ہے ایک انعام، اور اس پہ اور شرف ہے قبولیت کی سند. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں جب کسی شاعر کو حاصل ہو جائیں. لیکن میں آپ سے ایک بات اور کہوں کہ یہ قبولیت کی سند کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. کبھی کبھی یہ شاعر کو بالکل پلٹا بھی دیتی ہے. دل و دماغ پہ شاعر کی اس طرح چھا جاتی ہے کہ شاعری پیچھے اور قبولیت آگے آ جاتی ہے. بے اندازہ شہرت کو قائم رکھنا اور اس شہرت کا وقار بھی قائم رکھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ مجھے فراز کا پہلا مجموعہ تحفتاً کس نے دیا؟ میرے میاں کے ایک ماموں نے، جو اپنے خاندان کے نہایت معتبر اور بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، اور ہم سب ان کو ماموں صاحب کہتے تھے. انہوں نے جب مجھ سے ملاقات کی تو انہوں نے کہا ہم تمہارے لیے یہ کتاب بھی لائیں. درداشوب پہلا مجموعہ وہ انہوں نے، نہیں درداشوب پہلا مجموعہ انہوں نے کہا کہ، اور دیتے ہوئے یہ مصرع بھی پڑھ دیا کہ دیکھو اس طرح سے کہتے ہیں سخنور صحرا. یہ بات مجھے کچھ زیادہ اچھی نہیں لگی، کیونکہ ٹوٹی پھوٹی شاعری تو میں بھی کر لیتی تھی. تو مجھے کچھ ایسا لگا جیسے کہ ماموں صاحب نے کچھ مجھ پہ طنز کیا. ویسے بھی میں سوچتی تھی شاید عورتوں کی شاعری کرنا انہیں اچھا نہیں لگتا، لیکن بہت پڑھے لکھے بزرگ معتبر آدمی تھے. لیکن جب رات میں اپنے جس طرح سے کتاب پڑھتی ہوں بہت آرام سے، میں نے کتاب کھولی فراز کی. پہلی غزل جو مجھے نظر آئی اس کے پہلے مجموعے کی، رنجش ہی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ. ارے جیسے ایک دروازہ کھل گیا. جیسے جیسے میں غزل کو پڑھتی رہی، وہ کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم، تو مجھ سے خفا ہے تو زمانے کے لیے آ. اب میں پڑھتی جاؤں، دوسرا صفحہ لوٹا تو وہ مانگے والی غزل نکل آئی. ارے بھائی غربتوں میں بھی جدائی کے دل وہ بے مہر کے رونے کے بہانے مانگے. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ تیسری غزل، چوتھی غزل، اب ایک سے ایک موتی نکلتے چلے آتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ ماموں صاحب نے اگر وہ مصرع پڑھا تو غلط نہیں پڑھا تھا، صحیح پڑھا تھا. جیسے ابھی احمد شاہ نے بات کی، ہماری شاعری پہ ایسے خوش نصیب شاعر جو فارسی سے بھی جن کی وابستگی رہی ہو اور تھوڑا بہت فارسی زبان کو جانتے پڑھتے سمجھتے ہوں، اس کا اثر بڑا لاجواب ہوا. دیکھیے فراق صاحب، فیض صاحب، اسی میں فراز بھی آتے ہیں. اتفاق سے تینوں کے نام فیض سے شروع ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے اوپر جو فارسی کا اثر ہوتا ہے، اتنی میٹھی زبان ہے اور اتنی خوبصورت زبان ہے.
ہمیں تو طرز تحریر کا خزانہ بھی اسی سے ملا ہے, جی. ہمارا رسم الخط بھی اسی سے آیا. تو اس کا جو چاشنی فارسی کی خاص طور سے غزل کہنے والوں کے یہاں آئی وہ بڑی خوبصورت تھی, اور فراز بھی انہی میں سے ایک تھے. جی. باقی یہ کہ میں آپ سے بتاؤں کبھی کبھی کچھ نوٹس بھی بنا آپ کے یہ لاتی پڑھ ہوں, لیں, آپ پڑھ. ورنہ یہ کہ ذرا مشکل ہوتا ہے. یہ ان دنوں کا ذکر ہے جب میں شاعری سے بھی تھوڑی گریزاں, یعنی شاعری تو کر رہی تھی, مشاعروں اور محفلوں سے تھوڑی گریزاں تھی. جی جی. ایک بات میں یہاں عرض کرنا چاہتی ہوں کہ اچھی شاعری بغیر انسپریشن کے ہو ہی نہیں سکتی. ایک صاحب نے تو یہاں تک لکھ دیا, ایک تنقید نگار نے, کہ حرام ہے بغیر انسپریشن کی شاعری کرنا. اب انسپریشن کے لیے احمد شاہ, مجھے کوئی اچھا اردو کا لفظ نہیں ملا. سحر صاحب سے پوچھتی ہوں, متاثر ہونا, تاثر میں وہ بات نہیں آتی جو انسپریشن میں آتی ہے. دیکھیے, انسان کے ذہن میں رنگ اور صوت اور الفاظ کے دھندل کے ہمیشہ موجود ہوتے ہیں, لیکن ان میں لفظوں کے پھول, تصویریں اور قوسیں اس وقت بنتی ہیں جب کسی گہرے تاثر کی روشنی ان کے اوپر پڑتی. فراز کی زندگی میں انسپریشن کے اتنے مواقع تھے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وہ نظر بھی آتے تھے, انسپائر بھی ہوتے رہے, اور اسی انسپریشن کے ذریعے وہ جی بھر کے شعر بھی کہتے رہے. اسی لیے ان کی ہر غزل عطر عشق میں ڈوبی ہوئی ہے, جسے پڑھنے والا مسحور ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. دیکھیے, مصنوعی شاعری اور دریغ گوئی جو ہے وہ شاعری میں لوگ کہتے نہیں چلتی. جہاں آپ نے دریغ گوئی سے کام لیا, شعر وہیں زمین پہ گر پڑتا ہے. مقبول فراز کے شعر اسی لیے مقبول عام ہوئے کہ جیسا کہ احمد شاہ نے کہا کہ وہ محبت بھرے شعر تھے. کبھی کبھی پڑھتے وقت تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے پھول کھل رہے ہوں اور الفاظ کی رنگ برنگی تتلیاں اڑ اڑ کے آپ کے پاس آ رہی ہیں. اکثر لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے, بھائی کیوں تعریف کرتی ہیں آپ اس قدر, مت کیا کیجیے. لڑکے لڑکیوں کو اچھے لگتے ہیں, یہ انٹرمیڈیٹ میں جو بچے پڑھتے ہیں, میٹرک کا امتحان کوئی لڑکی دے رہی ہے, ان کے لیے ٹھیک ہے. تو میں کہتی تھی کہ بھائی یہ کوئی بری بات تو نہیں ہے اگر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو شعر اچھے لگتے ہیں, تو بہت اچھی بات ہے. جوانوں کو پیروں کا استاد تو ہونا ہی ہے. مگر میں نے تو بڑے بڑے ثقہ معتبر, بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو فراز کے شعروں پہ داد دیتے جھومتے ہوئے دیکھا ہے. یہ اور بات ہے کہ طبقہ اناس اس میں زیادہ تھا, مگر میں تو اس کو بھی کوئی بری بات نہیں سمجھتی. اگر عورتیں آپ کی مداح ہیں تو یہ اور اچھی بات ہے. ہاں, جتنی دیر فراز کسی کی محبت میں ڈوبے رہتے تھے, اتنی دیر کو وہ محبت بہت قطعی اور اصلی ہوتی تھی. مطلب وہ اتنی دیر بالکل خالص ہوتی تھی محبت. تو یہاں مجھے میرا جی کا ایک مصرع, میں ان کے جب دیکھتی تھی تو مصرع یاد آتا ہے, کیا داد جو بس ایک پل کی ہو وہ داد نہیں کہلائے گی. کیا داد جو بس ایک پل کی ہو وہ داد نہیں کہلائے گی. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ شعر میں مصنوعی پن نہیں چلتا, اسی لیے اردو زبان میں قصائد زباں زد عام و خاص نہیں ہوئے, اس لیے کہ اس میں دروغ گوئی بہت ہوتی تھی, چاہے وہ ذوقی کیوں نہ ہو. معاف کیجیے گا, بڑی بات کہہ رہے ہیں. اردو شاعری کی چمک دمک بڑھانے میں جیسا میں نے عرض کیا کہ بڑا حصہ ہے فارسی کا, اور اگر شاعر غزل کہتا ہو, غزل کا شاعر ہو, تو کیا کہنا. میں درداشوب اب پھر میں نے پڑھا, اس میں نے دیکھا کہ فراز کی نظمیں بہت ہیں, آدھی نظمیں ہیں اس میں. بالکل صحیح کہا, اور بڑی خوبصورت نظمیں ہیں, اور بڑی نک سک سے درست نظمیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ جو دل چاہا لکھ دیا. اس دنیا میں خواتین و حضرات قسم قسم کے انقلاب آتے ہیں. ذہنوں کے انقلاب کا سب سے بڑا درجہ ہے. یہیں سے وہ راہ متعین ہوتی ہے جسے ہم اخلاقیات کہتے ہیں. بالکل. اور اسی راہ کا ایک روشن, سب سے روشن چراغ ادب ہے, جس میں شاعری بہت اہم. ہمارا کلاسیکی ادب تو رومانی شاعری سے بھرپور ہے. اردو شاعری کے بڑے بڑے خزانے اسی راہ سے نکلے ہیں. کیا ہے اس میں؟ دو انسانوں کا پیمان وفا, دو انسانوں کا پیمان وفا.
بے وفائی کا شکوہ، زمانے کا ظلم، یہی 3-4 ہیں باتیں جن پہ ہماری شاعری ترقی کرتی چلی گئی، بڑھتی چلی گئی اور لال و جواہر بکھیرتی چلی گئی۔ اور پھر یہ ہوا کہ اس میں غم دوراں کو شامل کر کے غم ذات کو غم کائنات بنا کے شاعر کیسے بڑے بڑے شعر دے کے چلا گیا۔ فراز کا عشق چاہے وہ عارضی کیوں نہ ہو، ایک بات تو طے ہے کہ ہے نہایت مہذب عشق۔ مہذب کا لفظ میں نے بہت سوچ کے استعمال کیا، یہی تہذیب انہیں ایک نہایت مقبول شاعر بنانے کی ضامن بھی ہے۔ ان کی شاعری نے لاکھوں دلوں کو چھوا ہے اور لوگوں کو، چاہے اس میں جوان لڑکے لڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں، رقص محبت کرنے پر مجبور کیا ہے۔ کیا یہ کمال فن کم ہے؟ کیا یہ حسن شاعری کا کم ہے؟ اگر ہم نے انہیں یاد رکھا یا نہ رکھا، مجھے تو یہ یقین ہے کہ نوجوان لڑکے لڑکیاں جو اب نوجوان نہیں ہیں بلکہ ان کے بچے جوان ہو رہے ہیں، انہیں ضرور یاد رکھیں گے۔ ہمیں سب کو فراز کو یاد رکھنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی بد نصیبی کے باعث انہیں بھول گئے تو یہ ہمارا تہذیبی نقصان ہوگا۔ بہت ہی خوش قسمت شاعر تھے فراز، محبتوں میں عام طور سے کامیاب اور شاعری میں خاص طور سے کامیاب۔ مجھے یقین ہے، بڑی بات کہہ رہی ہوں، کوئی اعتراض نہ کرے، وہاں بھی حوروں کو دیکھ دیکھ کے روز ایک نئی غزل کہہ رہے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ جو خود جمیل ہے۔ لیکن اگر ذرا پر ساری عورتیں ایک شکل کی ہوئی تو فراز بہت بے چین ہوں گے۔ شاید نہ ہو۔ اب یہ کہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ چونکہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم بھی ہے، ضرور ان سے خوش ہو گیا ہوگا۔ جی ہاں۔ میں کہ صحرائے محبت کا مسافر تھا فراز، ایک جھونکا تھا جو خوشبو کے سفر پر نکلا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ میں نے کچھ شعر پہلے ان کے مجموعے سے انتخاب کیے۔ عجیب عجیب شعر کہے ہیں فراز نے۔ سہل ممتنع میں بڑے خوبصورت جی بہت۔ ہم دونوں اپنے قاتل ہیں، ہم دونوں اپنے قاتل ہیں، ہم دونوں اب تک زندہ، ہم دونوں اپنے قاتل ہیں، ہم دونوں اب تک زندہ۔ ذرا پر مائک اس طرف کو ہے، یہ لوگ سننا چاہ رہے ہیں آپ۔ اچھا، ہم دونوں اپنے قاتل ہیں اور ہم دونوں اب تک زندہ۔ جی۔ کہاں وہ قرب کہ اب تو وہ حال ہے جیسے، کہاں وہ قرب کہ اب تو وہ حال ہے جیسے، تیرے فراق کا عالم بھی خواب جیسا ہے۔ قرب کی تو بات چھوڑ دیجئے، تیرے فراق کا عالم بھی خواب جیسا ہے۔ اب تجھ سے بچھڑ کے سوچتا ہوں، سحر صاحب، اب تجھ سے بچھڑ کے سوچتا ہوں، کچھ تو نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب تجھ سے بچھڑ کے سوچتا ہوں، کچھ تو نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ کیا کہنا ہے؟ میں تو پڑھ رہی تھی اور مجھے اتنا لطف آ رہا تھا اس میں۔ مدتوں بعد اب یہ عالم ہے، آج ہی تو جدا ہوا جیسے۔ مدتوں بعد اب یہ عالم ہے، آج ہی تو جدا ہوا جیسے۔ ہمیں نے ترک تعلق میں پہل کی تھی فراز، ہمیں نے ترک تعلق میں پہل کی تھی فراز، وہ چاہتا تھا مگر حوصلہ نہ تھا۔ حوصلہ نہ تھا۔ یہ اس طرح کے بہانے بہت ڈھونڈے ہیں فراز۔ بہت ہے۔ اچھا، پہلے پہل کا عشق بھی وہ یاد ہے فراز، دل خود یہ چاہتا تھا کہ رسوائیاں بھی ہوں۔ اب یہ بتائیے اس طرح کے بات۔ اچھا، اب محبوب کے لیے لوگ تشبیہاں کتنی دیتے ہیں، پھول اور بلبل اور بادل اور بجلی اور کڑک اور اس نے الگ الگ چیزیں لی نہیں۔ اس نے کہا میں تیرا نام نہ لوں تب بھی لوگ پہچان، کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ اس نے پورا بہار کا موسم ہی محبوب کے نام کر دیا۔
تو میں بتا رہی ہوں آپ جتنا اس کو پڑھیں گے میرے خیال میں 6-7 کتابیں تو چھوڑی ہیں اس نے. آپ لوگ میں خاص طور سے میں کہوں گی کہ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کو یاد رکھیں گے تو آپ اپنے لیے بہت بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اس کی شاعری سے. اب یہ چھوٹی ایک سیدھا سا شعر ہے مگر اس میں دیکھیے کتنی خوبصورتی اور کتنی نزاکت ہے. ہم کسی فقیر سے بات کرتے ہیں, کسی بزرگ فقیر سے اگر بات کریں, ہماری پوری دیومالائی کہانیوں میں, پرانے زمانے کی کہانیوں میں فقیر کیا کہتا ہے؟ یہی کہتا ہے نا کہ جا بچہ جا تیرا بھلا ہو. جی ہاں. فراق نے ایک سادے سے شعر میں پورا منظر کھینچ دیا. کل ایک فقیر نے اس سادگی سے مجھ سے کہا تیری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا. جا. واہ واہ. پھر یہ پڑھیں جو جا کہنا ہے, پھر پڑھیں. اب آپ یہ دیکھیے کل ایک فقیر نے کس سادگی سے مجھ سے کہا تیری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا. یہ جا جو ہے اس میں جو فقیرانہ شان, فقیرانہ ادا, ایک درویشی پن جو ہے یہ پورا کھچ کے اس جا میں آ گیا اس مصرے میں. یہی تو غزل کا حسن ہے, یہی شعر کا کمال ہے کہ وہ آپ کے دل کو چھوتا ہے. اب ویسے تو جا کے کوئی نہ معنی ہے نہ کوئی اس لفظ کی اتنی اہمیت, جا کی بہت معنی ہے, لیکن یہاں جب آتا ہے تیری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا, نہال کر دیا نا, اب یہ ختم کر دیا اس نے. تو میں کیا بتاؤں آپ کو, آداب خرابات کا کیا ذکر کہ یہاں تو رندوں کو بہکنے کی ادا یاد نہیں ہے. واہ واہ. اچھا ایک میں نے شعر پڑھا, میں ابھی شاید شاہد سے یا صاحب سے بات کر رہی تھی, مجھے وہ شعر پڑھ کے ایک اور شعر ہمارے اور تمہارے فیوریٹ شاید مدنی صاحب کا شعر. اچھا. انہوں نے شعر لکھا فراز نے, وفا کے باب میں الزام عاشقی نہ لیا. وفا کے باب میں الزام عاشقی نہ لیا کہ تیری بات تو کی اور نام بھی نہ لیا. واہ واہ. اب مدنی صاحب کا شعر مجھے یاد آیا جی, ادھر ادھر سے حدیث غم جہاں لے کر تیری ہی بات اور تیری بات کی بھی نہیں. واہ واہ واہ. یہ چیز ہے. ہائے فراز, کوئی بتلاؤ کہ ایک عمر کا بچھڑا ہوا دوست اتفاقاً کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. سبحان. اتفاقاً کہیں مل جائے تو کیا کہتے ہیں؟ کل ایک فقیر نے کس سادگی سے مجھ سے کہا تیری جبیں کو بھی ترسیں گے آستانے جا. یہ غزل کی خوبصورتی ہے جو اس کے یہاں پوری طرح سے منور ہے. مجھے اب ناصر کا شعر یاد آ جاتا ہے. کہتے ہیں غزل قافیہ پیمائی ہے ناصر. ارے یہ قافیہ پیمائی ذرا کر کے تو دیکھو. اس طرح کی جاتی ہے قافیہ پیمائی. یہ آسان کام نہیں ہے, پہاڑ کاٹنا پڑتا ہے, اور ایک نہیں کئی پہاڑ کاٹنے پڑتے ہیں. لفظوں کے چناؤ کا پہاڑ, زیر و زبر کا پہاڑ, کہاں رکنا ہے کہاں آگے بڑھنا ہے, اضافت کا پہاڑ. کون سا پہاڑ ایسا ہے سب پہاڑوں کے اوپر جو ایک پہاڑ ہے نا زارا آپا, یہ تو سب سر کر لیتے ہیں پڑھ پڑھ کے روز بروز. وہ جو روانی کا ایک پہاڑ ہے نا کہ یہ سارے علم حاصل کرنے کے بعد وہ جو فلیر ہوتی ہے نا روانگی کہ مصرع تلوار کی دھار کی طرح سے آئے, یہ آپ کو فراز کے یہاں کتنا ملتا ہے آپ دیکھیں. بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. میں تو یہی کہا نا کہ محبت ہی محبت ہے, چاہے حالانکہ تھوڑی دیر کی محبت ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کوئی دوسری خاتون ذرا پر وہ محبت نہیں کرتے تھے, وہ عشق کرتے تھے. مگر یہ کہ اس وقت جب تک کہ ایک خاتون کی محبت ہے تو اس میں بالکل پیور ہیں, بہت اصلی, جان دینے کو تیار ہیں. دیں یا نہ دیں یہ ان کی بعد میں مرضی, ممکن ہے نیت بدل جائے. لیکن یہ کہ اس وقت وہی میں آپ سے میرا جی کا مصرع کہ کیا داد جو بس ایک پل کی ہو وہ داد نہیں کہلائے گی, وہ بھی داد کہلاتی ہے. یہ ہمیں مان لینا چاہیے.
भरपूर एक यानी भरपूर जिंदा आदमी थे ना वो, और उनके जज्बों की शिद्दत कितनी थी। तेरे उनकी शायरी में करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, हाँ तेरे करीब आके बड़ी उलझनों में हूँ, मैं दुश्मनों में हूँ कि तेरे दोस्तों में हूँ। ऐ यार खुश दयार, क्या नहीं है यार खुश दयार, क्या इतना समझ कि मैं अब भी उदासियों के घने जंगलों में हूँ। जी हाँ, इसमें एक शेर तो ऐसा उन्होंने कहा है कि मुझसे गुरेज पा है तो हर रास्ता बदल, वाह मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में हूँ, वाह वाह, मैं संगे राह हूँ तो सभी रास्तों में। तो ये सब बातें थीं और हमने बहुत सुना उनको। लंदन में वो जरा परेशान बहुत थे, एक तो यहाँ के हालात, उनकी परेशानी वहाँ के भी में हालात। वो जो पानी पीते थे और जो माली हालात और इश्क में ज़्यादातर तो मेरे ख्याल में इन्होंने ही ज़्यादातर कोई बेवफाई की होगी, कोई एक आध केस ही ऐसा होगा जिसमें। तो इनकी परेशानियों का महवर क्या था? नहीं, परेशानियों का महवर एक तो ये था कि उनके पास जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वो फ्रीज हो गए थे बीसीसीआई में, उसी ज़माने में ये सब था काफ़ी। और फिर एक आँख में बहुत तकलीफ़ शुरू हो गई थी जिसकी वजह से बहुत परेशान थे। बहरहाल लंदन में एक ज़ाहिर है कि जिस आराम और आसाइश के साथ वो यहाँ रहे और जिस तरीके से, और सरकारी मुलाजमतें भी उन्होंने, एकेडमी ऑफ लेटर्स के पहले वो डायरेक्टर जनरल थे जब कायम हुए थे। मगर मैं बस ये कहती हूँ कि वो अपने ज़माने के एक बहुत मकबूल और बहुत अच्छे शायरों में थे। देखिए महबूब ख़ज़ां हमारे एक शायर थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी है। ये लिखी है कि अच्छा शेर वो है जो अच्छे आदमियों को अच्छा लगे। अच्छा, मगर बाद में लिख दिया मगर अच्छे आदमी अब हैं कहाँ। अच्छा शेर वो है जो अच्छे आदमियों को अच्छा लगे, मगर अच्छे आदमी अब हैं कहाँ। उन्होंने इसी पे ख़त्म कर दिया। ये कमाल था। ये मैं आपसे पूछने वाला था जो सार भाई के क्या जो एक विटी जितने थे वो, जितना बदला संजी जैसे गालिब के लिए कहा जाता है ना, उसके यहाँ बहुत था वो। तो फराज साहब भी कभी जुमला जाया नहीं करते थे, आदमी जाया हो जाए। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत मैंने तरह तरह के फिक्रे हैं कहाँ तक जी, बहुत। अब चलते चलते वो किस्सा भी, दो किस्से तो सुना ही दें। एक परेशान जो रात को आपके घर आए, दूसरा फैज साहब से जो उन्होंने बहुत सख्त गुफ्तगू की वो भी सुना दो। एक दफ़ा हमारे घर वो फैज साहब पे बहुत नाराज़ हो गए फराज, बहुत डांटा फैज साहब, आप क्यों गए, झगड़ा किया, गलत किया आपने, हम सब की क्यों गए ज़ियाउल हक से मिलने, ज़ियाउल हक से मिलने। मैं फिल्म द ब्लैंक करता जाता हूँ जी। तो मैंने कहा मतलब क्यों मिलने गए उससे, मतलब गुस्सा शदीद। मगर फैज साहब भी एक अल्लाह के नेक बंदों में थे, उन पे कोई ऐसा कोई ख़ास रिएक्शन नहीं हुआ, अपने सिगरेट विगरेट पीते रहे। फिर बोले कि फराज साहब अगर आपने गुफ्तगू ख़त्म कर ली हो तो मैं इसका जवाब दूँ, नहीं अब आप थम जाइए। फैज वो चुप हो गए। तो उनका देखिए हमारे पास इस मुल्क का पासपोर्ट है, तो जिस मुल्क का पासपोर्ट आपके पास हो और उसका सरबराह आपको बुलाए, कोई भी हो, तो फिर तो जाना है, या तो फिर आप पासपोर्ट से भी कतई ताल्लुक़ कर लें। तो हम गए ज़रूर, लेकिन असल बात यह है कि हमारी उनसे गुफ्तगू क्या हुई। सिद्दीक़ सालिक साहब आपके दोस्त हैं, प्रेसिडेंट से जो भी बात की जाती है वो सब रिकॉर्डेड होती है, आप चाहें तो उनसे रिकॉर्ड मंगवा लें और सुन लें। और फिर उन्होंने बता दिया कि उनसे क्या बात हुई जी, कि क्या बात हुई, कि आपको कुछ चाहिए। उन्होंने कहा जी हाँ, एक काम है आपसे। अभी एक 2-3 हफ्ते हुए हैं, जोश साहब का इंतकाल हुआ है, और हम जोश साहब हमारे साथ जद्दोजहद आज़ादी में उनका हिस्सा रहा है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उन्होंने नज़में लिखी, और हमारा बहुत दिल है कि आप उनके लिए एक ताज़ियती पैगाम दें। अच्छा। फिर ज़ियाउल हक साहब ने फ़ौरन सिद्दीक़ सालिक से कहा कि एक ताज़ियती पैगाम मेरी जानिब से दे दिया जाए। एक बात तो ये होगी, उनका कुछ और फरमाइए, कुछ मतलब उनका इशारा कुछ प्लाट वगैरह की था।
تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کا شکر ہے 2 بچیاں ہیں ان کے پاس, ایک کے پاس اپنے سسر کا گھر ہے, ایک گھر ہمارے پاس جو تھا وہ ہم نے چھوٹی بیٹی کو دے دیا, وہیں ایک ہم نے اپنے لیے 2 کمرے بنوائے, اس میں ہم لوگ میں اور میری بیوی رہتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. دوسری بات اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے آنے جانے پر سے پابندی ہٹا لی جائے, بس ہم خفیہ ہمارے پیچھے نہ لگے. تو یہ 2 باتیں ہیں. فراز بھی مطمئن ہو گئے, وہ بھی مطمئن, وہ تو تھے ہی مطمئن. لیکن فراز کے دل میں فیض صاحب کے لیے بڑی عزت, بڑی محبت تھی. اتنی محبت تھی کہ بقول ساقی کے سگریٹ بھی انہی کی طرح پینے لگے تھے اور بات بھی انہی کی طرح کرنے لگے تھے. تو وہ تھا, ان کو بہت بڑا مانتے تھے وہ. ایک دفعہ اتفاق سے میں فراز کو شاید کسی ڈاکٹر کے پاس جانا تھا, ان کو میں جانتی تھی, تو فراز میرے ساتھ گئے تھے. تو ہم بیٹھے, ڈاکٹر صاحب بزی تھے. لندن شہر میں ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ اپنے اثر رسوخ سے کہیں کہ آپ نکالیے پیشنٹ کو اور ہم کو دیکھیے. تو کافی دیر ہم بیٹھے رہے. تو فراز مجھے بے دل سناتے رہے. کیا خوبصورت شعر انہوں نے مجھے بے دل کے سنائے. اس 1 گھنٹے میں میرے خیال میں انہوں نے کوئی 25-30 شعر مجھے سنائے بے دل کے. پہلی دفعہ مجھے ایک آگاہی ہوئی کہ بھئی بے دل جیسا آدمی بھی ایسے شعر کہہ سکتا ہے. تو یہ جو فارسی کا مطالعے کی آپ بات کر رہے ہیں, یہ ان کے پاس بہت تھا, بہت تھا. اور میرے بھائی سے بھی, احمد کو بھی فارسی کا بہت شوق تھا, ذوق بھی تھا. تو دونوں میں کبھی حافظ کا تبادلہ ہو رہا ہے, کبھی نظیری کا, کبھی عرفی کا. اور احمد بھائی کے گھر پہ ساری رات کرتے کیا تھے وہ پینے کے علاوہ؟ وہ خواتین کے فون سنتے تھے ساری رات, پانی وانی پیتے ہوں گے زیادہ, اور کیا کرتے تھے. اور کیا, خواتین ملنے کے لیے آنا چاہتی تھیں, ان کو ٹائم دے دیتے ہوں گے. یہ کبھی بھول جاتے تھے کہ ایک وقت میں 2-3 کو ٹائم دے دیا, ایسا ہوا؟ ایسا کوئی قصہ بتائیں. آپ کو ایسا بچوں کا بڑا شوق ہے, ایسا قصہ ہوا ہوگا. اب اس کو کیا بیان کیا جائے. بھائی یہ قصہ تو میں آپ سے کہتی ہوں فیض صاحب کے ساتھ بھی ہوتا تھا. وہ ٹیلی فون آ رہا ہے. اچھا, فیض صاحب تھوڑے سے معصوم شکاری تھے, بہت, اور یہ ووکل تھے بہت زیادہ, مطلب بہت بے باکی سے اظہار کرتے تھے. بہت اچھا فیض صاحب کا. میں مجھے اب کیا بتاؤں, ان لوگوں کے یعنی عاشقان, کیا بتاؤں, عاشقان کرام بارے میں کیا بتاؤں. لیکن خیر, میں تو اس بات کو یوں سمجھتی ہوں کہ جو اتنا اچھا شاعر ہے اس کو سب حق حاصل ہے, معاف کر دیں. نہیں تو معاف کیا مطلب, یہ کوئی آپ اس کو جرم سمجھتی تھی جو معاف کر رہی ہیں؟ کیا چیز؟ یہ سب جرم تھا کیا جس کو آپ معاف کر رہی ہیں؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں, قطعی نہیں. دیکھیے ہر آدمی کی اپنی زندگی ہے, اپنا طریقِ زندگی ہے, جو کچھ بھی ہے. لیکن جب شاعروں کو میں نے, چونکہ میرے گھر بھی بہت رہے ہیں, مجھ سے ملاقات بھی بہت رہی ہے, تو بس وہ تو میں اپنی برادری کے بارے میں زیادہ باتیں اس طرح کی نہیں کرنا چاہتی. اچھا نہیں, لیکن فیض صاحب نے لکھا ہے غلط نظارہ ہے یہ مہروں کی دروغ دروغ, شراب لاؤ غم کفر و دین دروغ دروغ. یہ تو مدنی صاحب جیسے آدمی نے کیا نمود کچھ غم بالیدگی سے ہے, ورنہ بہت سے لوگ سرشتے گل کو ملال جنون دروغ دروغ. دیکھیے فیض صاحب اپنی جگہ بہت بڑے, فراز اپنی جگہ اچھی. اچھا یہ وہ تو بتائیں, فراز صاحب کا آپ کے گھر آئے, آپ نے برف پانی لے کے گئیں؟ نہیں, وہ بہت اس دن پریشان تھے, تو کیونکہ شاعری کتابوں میں مل جاتی ہے, وہ جو آپ کے انٹریکشن ہے نا, اس کی باتیں ذرا شیئر کریں. میں کچھ خاطر کر لوں, پانی وانی رکھوں, برف لے کے جاؤں, کچھ کروں. تو وہ ایک دم کھڑے ہو گئے فراز, اللہ ان کو بخشے. انہوں نے فوراً اپنے کان پکڑے اور کہا دیکھیے میں بہت گناہ گار آدمی, لیکن میں آپ سے یہ سب کام نہیں کروانا چاہتا, میں خود کر لوں, میں آپ سے یہ کام نہیں. یہ بات میرے دل کو اتنی اچھی لگی, مجھے لگا کہ انہوں نے, فراز نے مجھے جیسے آسمان پہ بٹھا دی. تو میں نے کہا دیکھو ان کے بارے میں کیا کیا باتیں میں سنتی ہوں, کیا کیا میں دیکھتی ہوں خواتین کو, کس طرح سے ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہیں, لیکن کیسے میں ان کے لیے, ان کی خاطر کرنے کے لیے کچھ اہتمام کر رہی ہوں. انہوں نے کان پکڑ کے کہا کہ میں آپ سے یہ کام نہیں کروں. اچھا زہرا بھائی, یہ جو ان کی خواتین ان پہ عاشق رہتی تھی, ان کا شعری ذوق کیسا ہوتا تھا؟ ان کا شعری ذوق کیسا تھا زیادہ تر جو خواتین؟ کیا بتاؤں, کچھ کو تو آپ جانتی ہیں, میں بھی جانتا ہوں.
مجھ سے کیوں پوچھتے ہو بھائی؟ عام طور پہ تم کو خود سب معلوم ہے، کیوں نہیں کہتے ہو مائکروفون کے اوپر ہیں؟ میرے خیال میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس عشق کے لیے کہ شاہ صاحب کا مجھے اپنے ذاتی تجربات بھی ہوں گے، آپ کے بھی، ہر شخص کی زندگی میں یہ کونا تو ہوتا ہی ہے، تو وہ ہوگا کہیں نہیں. نہ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا یہ جو بڑے لوگ عشق کرتے تھے فیض صاحب، یا بھائی انہیں حق تھا. یہ شعری ذوق سے بھی کوئی تعلق تھا یا کچھ اور لوازم کی وجہ سے لڑکیاں اچھی لگتی تھیں؟ ایسے میرے خیال میں شاعری ہی کی وجہ سے، شاعری اچھی لگتی ہوگی تو شاعر بھی اچھا لگتا ہوگا، اور کیا. اب ظاہر ہے ادیب سہارنپوری اچھے شاعر تھے مگر اچھے نہیں لگے، تو یہ تو میں نہیں کہہ سکتی. بہت سے شاعر بہت اچھے ہوتے مگر نہیں اچھے لگے. لیکن خوبصورت آدمی تھے فراز، فراز اچھا، آواز بھی ایسی تھی، ہے نا، بات چیت اچھی کرتے تھے، وجاہت بھی بہت تھی، سینس آف ہیومر بہت اچھا، بہت اچھا تھا. بہت اچھا. لیکن زہراپا جیسے اور بہت سارے شاعر جو ان کے ہم اثر تھے، کبھی لڑکھڑا بھی جاتے تھے، کبھی ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتے تھے. تو میرا تھوڑا بہت فراز صاحب سے تعلق جو تھا اس میں نے یہ نہیں دیکھا پوری بوتل شراب بھی پی لیں نا تو ان کی زیادہ، ان کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا اور ان کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ کوئی، اور خاموش ہو جاتے تھے زیادہ سے زیادہ. یعنی اور میں نے واحد شاعر دیکھے کہ لفافہ لیے بغیر چلے گئے واپس، دیکھیے باقیوں نے تو پیسے گنے کہ بھئی یہ کچھ اور دے دیں. تو فراز میں یہ بھی ایک معاملہ تھا کہ ایک ڈگنیٹی ان میں تھی. مگر میں نے ایک دفعہ کچھ بے قابو ہوتے بھی دیکھا. ہاں وہ بتائیے نا. مگر غصہ آ جاتا تھا، غصہ تو آتا، غصہ بہت آ جاتا تھا، پھر ٹھنڈے بھی پھر ٹھیک بھی ہو جاتے تھے. فیض صاحب کو تو کتنی بھی آپ کوشش کریں غصہ آتا ہی نہیں تھا، بالکل نہیں، کبھی بھی کبھی نہیں. وہ میں کہتی تھی یہ آپ کیسے کنٹرول کر لیتے ہیں غصہ، آپ کو غصہ آتا ہی نہیں، یہ آپ کا پوز ہے. تو وہ کہتے تھے نہیں بھائی ہم سوئچ آف کر دیتے ہیں. اب وہ سوئچ کہاں تھا یہ مجھے نہیں معلوم، ہم اپنا ایسے کرتے کہ تم سیکھ لو سوئچ آف کر دیا کرو. آپ برائی ایک دفعہ سر بھائی آپ یہیں تھے، 3 روز کا میوزک فیسٹیول ہو رہا تھا، اس کے بیچ میں فراز صاحب آئے تھے چہرہ فروغ میں سے گلستان کیے ہوئے، اور کوئی خاتون تھی ان کے ساتھ، وہ روٹین کی بات. وہاں جا کے بیٹھ گئے، ایک معروف غزل گو جوڑا جنہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں غزل گا رہا تھا، وہی کہ سنا ہے اس کی شبستان سے متصل ہے بہر. تو 2-3 مصروں کے بعد نا انہیں لگا کہ یہ تو الٹے سیدھا کچھ گا رہا ہے مجھے، تو کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے شور مچایا بند کرو اس کو. یہ مطلب ذرا بے وزن مصرے پڑھ رہے تھے دونوں، اور وہ تھا تو خاصا انہوں نے غصے پہ مجھے یاد آیا، انتہائی انہوں نے بری طرح سے ڈانٹا کہ خبردار رہتا. ایک بات یہ بڑا خوش قسمت ہوتا ہے وہ شاعر جسے شہرت پانے کے لیے اس دنیا سے جانا پڑتا ہے. یہ تو وہ جو ہم آج کل جون کے لیے دیکھ رہے ہیں کہ جون اتنی شہرت انہیں ملی ان کے جانے کے بعد، لیکن پورے شعراء کا اگر آپ پڑھیں کبھی تو جتنی شہرت اپنی زندگی میں داغ کو ملی بہت کم لوگوں کو ملی. ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ داغ اگر حیدرآباد دکن میں بیٹھ کر ایک غزل لکھتے تھے تو کلکتے میں بیٹھا موسیقار انتظار کرتا تھا کہ پہلے اسے یہ غزل مل جائے کسی طرح سے. اس وقت بھیجنے بھجانے کے سسٹمز اتنے ایکٹیو نہیں تھے جتنے کہ آج کل. تو جو مقبولیت داغ کو ملی، داغ کے بعد اردو شاعروں میں فراز کو وہ مقبولیت تھوڑی بہت ملی. اور ذرا آپ کا تو خیر فیض صاحب سے ہی بہت آپ سبھی کو جانتی تھی، اور ایسے حالات میں کہ جب فیض احمد فیض آپ سے ایک سینئر آدمی اور جس کا اتنا بڑا نام اقبال کے بعد، اس بیچ میں اتنے تناور درخت کے بیچ کے نیچے آپ کو اپنی جگہ بنانا اور ایک راستہ الگ نکالنا بہت مشکل کام، بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. اب دیکھیں شاعر ہمارے سب بہت اچھے تھے، بہت اچھے، ایک سے ایک. میں کبھی بیٹھے آپ تو صرف ہم انتخاب ہی آپ کو سناتے رہیں تو پوری رات گزر جائے گی، اتنے اچھے اچھے شعر لوگوں نے لکھے. لیکن مستقل ایک معیاری غزل لوگوں کو دیتے رہنا، اس میں کم سے کم جب لوگ اٹھیں تو 2-4 شعر غزل کے یاد ہو جاتے تھے، یاد ہو جاتے تھے. میں تو ذرا آپا طرز اشوب پڑھی نا، مجھے پوری کتاب یاد ہو گئی. ایک رات میں سینے پہ رکھ کے لیٹا. اچھا اس کی غزلیں سب سے عمدہ جو ان کا وہ شروع کا کام ہے نا. اچھا آپ اگر اجازت دیں تو یہاں بہت شاعر ادیب بڑے سلیقے کے بیٹھے ہیں،
میں چاہتا ہوں ایک ایک دو دو شعر فراز کے اپنی پسند کے سنائیں, ذرا ڈائیورسٹی ہو جائے گی. سنائے تو نہیں, میں چاہتا ہوں ان لوگوں سے سنیں ایک ایک دو دو شعر, ہے نا. ضرور سنائیں. یہ امبرین نصیب امبر, آپ فراز کے اپنے پسندیدہ شعر سنائیں. بھائی پھر پیچھے آؤں گا, ہدایت ساحر, شبیر, نازش, تم کو بھی کچھ نہ کچھ سنانا ہے. اور وحید اگر تو بھی سنانا چاہے. راز صاحب کے تو بہت سارے ہاں کچھ سناؤ نا, ذرا ڈائیورسٹی آ جائے گی. سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے, ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے. اس میں آتے جاتے شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. واہ واہ, کچھ اور سناؤ. اور اس کے علاوہ بہت ساری ہیں. اس کی آنکھوں کو کبھی غور سے دیکھا ہے فراز, رونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی. اس سے پہلے اسی غزل کا پہلا شعر بھی سنا نا. اور رنگت اجالوں جیسی پر طبیعت ہے وہی وہ خود بھولنے تو والی. کیا ٹھہر نہ سکی ان کی یاد بھی, واہ کچھ لوگ زندگی میں بہت تیز رو ملے. واہ زمین پہ اب نہیں اترے گا کوئی پیغمبر, واہ زمین پہ اب نہیں اترے گا کوئی پیغمبر جہان آدم و حوا سنوارنے کے لیے. واہ یہاں محمد و گوتم, مسیح و کنفیوشس جلا چکے ہیں بہت آگہی فروز دیے. سبحان اللہ. ہمیں کو توڑنے ہوں گے صنم قدامت کے, ہمیں کو اب نیا انسان ڈھالنا ہوگا. ہمیں کو امن کے گیتوں سے, میٹھے بولوں سے مہیب جنگ کی آندھی کو ٹالنا ہوگا. واہ واہ واہ. ارے پیرزادو, ہاں, زندگی سے یہی گلا ہے مجھے, بہت دیر سے ملا مجھے. تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے, تو واہ. محبت سے کوئی چال تو چل, واہ ہار جانے کا حوصلہ ہے واہ مجھے. واہ 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 پیرزادو. ہم سفر چاہیے ہجوم نہیں, واہ. ایک مسافر بھی قافلہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میں ان کی ایک غزل پیش کر رہی ہوں. جی یہ کیا ہو, یہ تو میں پڑھ کے تو سب سنا سکتا ہوں, یہ کیا بات ہے؟ چھایا نہیں, یہ تو وائلیشن. یہ آج کا زمانہ ہے. چلے چلے, دوست بن کر بھی نہیں ساتھ نبھانے والا, وہی انداز ہے ظالم کا وہی زمانے والا. انداز ہے ظالم کا زمانے والا. اب اسے لوگ سمجھتے ہیں گرفتار میرا, واہ سخت نادم ہے مجھے دام میں لانے سبحان اللہ والا. سبحان اللہ. اور کیا کہیں کتنے مراسم تھے ہمارے اس سے, واہ. وہ جو ایک شخص ہے منہ پھیر کے جانے واہ والا. واہ. جس تیرے کوئی بھی دن رات نہ جانے میرے, تو کہاں ہے مگر اے دوست پرانے میرے. خلق کی بے خبری ہے کہ میری رسوائی لوگ مجھ کو ہی سناتے ہیں فسانے میرے. آج ایک اور برس بیت گیا اس کے بغیر, جس کے ہوتے ہوئے ہوتے تھے زمانے میرے. یہ مہناز جی کو احمد فراز صاحب نے تحفتاً دی تھی الحمرا لاہور میں, تو وہ میری خالہ زاد سسٹر ہیں, میری بہن ہے. انہوں نے یہ گائی تھی اب کی تجدید وفا. میں ترنم میں آپ کو سناتی ہوں. ضرور. یوں ہی موسم کی ادا دیکھ کے ادا یا ہے موسم کی ادا دیکھ کے ادا یا ہے, کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا, اب کے تجدید وفا کا نہیں امکان جانا. اور بیانہ احسان کو دے دو بھائی. رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے آ پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے آ. اگلا شعر سناؤ. جی اس کا اگلا شعر سناؤ. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر بھی کبھی تو رسم و رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ, رسم و رہے دنیا ہی نبھانے کے لیے آ. پہلے سے مراسم نہ سہی پھر ہی کبھی تو اب تک دل خوش فہم کو ہیں, اب تک دل خوش فہم کو ہیں تجھ سے امیدیں,
अब तक दिले खुश फहम को हैं तुझसे उम्मीदें, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। वो शेर ये है कि सर आज का वो उसका टाइटल भी यही है कि और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। बारहा दिल ने कहा मुझसे कि ऐ शोभदागर, वाह तू के अल्फाज से असनाम गरी करता है, सुभान अल्लाह, वाह। कभी उस हुस्न दिलारा की भी तस्वीर बना जो तेरी सोच के खाकों में लहू भरता है। वाह बारहा दिल ने ये आवाज सुनी और चाहा, वाह मान लूं मुझसे जो विजदान मेरा कहता है, वाह लेकिन इस इज्ज से हारा मेरे फन का जादू, वाह चांद को चांद से बढ़कर कोई क्या कहता है। सुभान अल्लाह। तू खुदा है न मेरा इश्क फरिश्तों जैसा, दोनों इंसान हैं तो फिर तो क्यों इतने हिजाबों में मिले। अब के हम बिछड़े तो शायद। उसने सुकूत शब में भी अपना पयाम रख दिया, हिज्र की रात बाम पर माहे तमाम रख दिया। उसने नजर नजर में ही ऐसे भले सुखन कहे, मैंने तो उसके पाँव में सारा कलाम रख दिया। शिद्दत तशनगी में भी, शिद्दत मैकशी में भी गैरत मैकशी रही, उसने जो फेर ली नजर मैंने भी जाम रख दिया। ये फराज। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में गर्म थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख फिर पढ़ो दिया। यार, क्या शेर है ये, जरा पे ये शेर सुनिए। आमदे दोस्त की नवीद कुए वफा में गर्म थी, मैंने भी एक चिराग सा दिल सरे शाम रख सुभान दिया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फराज चाहिए कितनी मोहब्बतें तुझे, माओ ने तेरे नाम पर बच्चों का नाम रख दिया। और ये हजारों माओ ने रखे नाम। कल मुझे महनाज जो हमारी अफाज भाई की जो बेगम है, उन्होंने मुझे फोन किया कि मेरा जो छोटा भाई था, मेरी माँ ने फराज के नाम पे उसका नाम रखा था। आशिकी में मीर जैसे ख्वाब मत देखा करो, बावले हो जाओगे महताब मत देखा करो। वाह वाह। बंदगी हमने छोड़ दी है फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। इधर उधर से कई आ रही हैं आवाजें, और उसका ध्यान बहुत तिनहिमाक चाहता है। सुभान अल्लाह। दिल को तेरी चाहत पे भरोसा भी बहुत है, वाह। और तुझसे बिछड़ जाने का डर भी नहीं। वाह। एक और सुना दो बेटा, एक और सुना दो। अब उसे लोग समझते हैं गिरफ्तार मेरा, वाह। सख्त नादिम है मुझे दाम में लाने वाला। वाह वाह। मैंने आपसे कहा था ना अच्छे शेर सुनाएगा। अब सहर भाई पे हम इख्तिताम करेंगे, फिर हम बशल तुम में से कोई, सादिया रीम आप में से कोई फराज के शेर सुनाएगा। फराज का शेर है जी प्लीज। कि नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है। सुभान अल्लाह। नासिहा तुझको खबर क्या कि मोहब्बत क्या है। मोहब्बत क्या है, रोज आ जाता है समझाता है यूं है यूं है। आपने जो है वो इस आर्ट्स काउंसिल को जीरो से इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया, इसलिए कि कहाँ जो है वो 40 दिन का आलमी फेस्टिवल, और उसके बाद वो हमारे जो मशाहिर हैं, हमारे जो अच्छे लिखने वाले हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए महफिलें सजाते हैं। आज आपने ज़हरा आपा को यहाँ बुलाया, जो उनकी कुर्बतें ज़ाहिर है अपने यहाँ, तो बहुत सी बातें हमने सुनी। मुझे भी बड़ी मतलब है कि शहादत ये रही है कि काफ़ी कुर्बतें रही हैं फराज साहब से। यहाँ 3 जगह उनकी महफिलें हुई, एक आपके जमखाना में, एक सिंध क्लब में, एक सर्विसेज क्लब में, तो हर जगह उन्होंने कहा कि मेरे बारे में सहर गुफ्तगू करेंगे। फिर इसी तरह जब नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से हम इंडिया गए तो फराज साहब ने मुझे भी साथ रखा, और खालिद इकबाल यासर भी थे, और मौसीकी के लिए टीना सानी को ले गए थे। वहाँ उनका बहुत इस्तकबाल बड़ा किया गया है। 3 दिन के अंदर उनकी किताब जो है वो बनारसी दास ने हिंदी में छाप के उनको दी, बहुत उनकी आवभगत हुई। गालिब इंस्टीट्यूट में गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा कि
غالب ایسا شاعر ہے کہ ہر بات پر اس کا شعر یاد آتا ہے. تو لوگوں نے کہا صاحب ہم کچھ باتیں کریں گے, آپ سنائیے. آپ یقین کیجئے کہ لگاتار انہوں نے ہر موقع کا شعر غالب کا جو ہے وہ سنایا وہاں پر. پھر اسی طرح ان کی بزلہ سنجی, اور ان کے ایک کہنے لگے کہ میں جو ہوں وہ ایک دفتر میں ہمارا کوئی کلرک جو ہے وہ 3-4 دن تک آیا نہیں. تو میں نے کہا بھئی کیا بات ہوئی, کیوں نہیں آ رہے تھے تم؟ کہنے لگے صاحب وہ میری آنکھوں میں کچھ تکلیف تھے. کہنے لگے آ جاتے یار, اس دفتر میں آنکھ والوں کا کیا کام. پھر اسی طرح کہنے لگے میں سو رہا تھا تو 2-2:30 بجے کسی کا ٹیلی فون آیا. کہنے لگے فبا جھنجھلا کر میں نے کہا بھئی کیا ہے؟ کہنے لگے یہ بتائیے کہ قہقہا جو ہے وہ کتے والے کاف سے ہے یا قینچی والے کاف سے ہے؟ تو میں نے کہا میں جھنجھلا کے کہا, میں نے کہا اگر وہ قہقہا تمہارا ہے تو وہ کتے والے کاف. وہ اتنی مطلب حاضر جواب اور بہت وہ تھے. اب یہ بھی جو انہوں نے لکھا ہے کہ اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے, یہ بھی کنفیوسس کا قول ہے. اچھا, It was better to light a candle than to curse the darkness. Absolutely. تو وہ استفادہ بھی بہت کرتے تھے. انہوں نے امیر خسرو کا من جدا گریا کنم ابر جدا یار جدا, اس پہ انہوں نے جو غزل کہی ہے وہ بہت عمدہ. سبحان اللہ. اور پھر یہ کہ بہت صاحب کو بہت تھے. وہاں ایک مشاعرہ ہوا تو حالانکہ عبید جو ہے وہ اچھے خاصے شاعر تھے, BBC سے تعلق تھا. تو عبید صدیقی انتقال ہو گیا, ہمارے پاس آتے رہے اس وقت سے. تو انہوں نے بندوں سے بھی سے کہا کہ بھائی عبید کو مت بلاؤ, جو ہے شہریار کو بلا لو علی گڑھ سے. تو بہت خوش ہوئے شہریار سے مل کے. تو لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے وہ, اور اتنی محبت تھی کہ ان کا جب وہ مجموعہ شائع ہوا شہر سخن آراستہ ہے, تو اس پہ لکھ کے دیا مجھے کہ عزیز از دل سحر انصاری کے لیے. تو مجھے فخر ہے کہ میں نے بہت اچھا وقت ان کے ساتھ گزارا, بہت کچھ ان سے سیکھا, اور واقعی ایک ایسی شخصیت تھی جنہیں زندہ شخصیت کہا جائے. واہ واہ واہ, بہت آپ نے اچھا کیا جو ان کو یاد کیا اس طرح. ہمیں ظاہر ہے جو ہمارے شاعر ہیں, ہمارے اس سرزمین کے, ہمارے اردو کے شاعر, سندھی کے شاعر, بلوچی کے شاعر, پنجابی کے شاعر, سرائکی کے شاعر, پشتو کے شاعر, اس سرزمین سے تعلق رکھنے والی ساری تنوع آوازوں کو یاد کرنا میرے خیال میں کرتے رہنا چاہیے. یہ میں نے سلسلہ شروع کیا ہے, اور یہ میں نے ڈسکس کیا تھا زارا آپا سے کہ جو ہے باتیں بڑے لوگوں کی, اس عنوان سے میں نے کہا زارا آپا آپ ہم اور کوئی بیٹھ کے اس طرح کی چیزیں کریں. اور آج چونکہ فراز کی سالگرہ ہے اور 18 کو منٹو کی برسی ہے, تو 17 تاریخ کو ہم نے, آپ سب تشریف لائیے. یہ سلسلہ ہم ہفتے 10 دن میں انشاءاللہ کرتے رہیں گے کہ کسی ایک بڑے آدمی کو جس کا ایک بڑا رول رہا ہو ہمارے لٹریچر میں, سماج میں, کوئی ویکلی ہم انہیں یاد کرتے رہیں. تو منٹو کا 17 تاریخ کو پروگرام ہے, اور حارث خلیق اسلام آباد میں, لیکن وہ آ رہے ہیں کراچی, تو وہ گفتگو کریں گے. تو آپ سب تشریف لائیے گا. اور آج ہم فراز کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, ہم ان کی سالگرہ کا ابھی کیک بھی کاٹیں گے, لیکن میں چاہتا ہوں زہرا آپا کہ اس سے پہلے کچھ یادیں اور پھر کنکلوڈ کر دیں آپ 1-2 منٹ بس. اتنی توانا آواز میں اتنا بڑا آدمی سماج پہ کس طرح اثر انداز, جو آپ کا جی چاہے, میں کیا بتاؤں, مجھے تو کچھ آتا واتا نہیں ہے. ہاں, کچھ نظر آئے تو کچھ بھی نظر آتا ہی نہیں, دیکھنے کی طرح تم نے اسے دیکھا ہی نہیں. یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں اپنی زندگی میں مجھے بہت اچھے اچھے لوگوں سے ملنے اور ان کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع ملا. اب سحر صاحب یہاں بیٹھے ہیں. سحر صاحب کا سب سے یعنی ایک شعر مجھے سب سے پہلے فراز نے سنایا کہ میں تمہیں ایک بہت اچھا شعر سناتا ہوں. میں نے کہا سناؤ. تو کہنے لگے کہ عجیب ہوتے ہیں آداب رخصت محفل, کہ اٹھ کے وہ بھی چلا جس کا گھر نہ تھا کوئی. اور یہ میں نے کہا یہ تو بہت اچھا شعر ہے فراز,
کس کا ہے؟ ان کا یہ سحر انصاری کا شعر ہے. میں نے کہا بھائی یہ تو بہت, ایک تو پل میں مجھے یاد ہو گیا کیا اچھا شعر ہے, اس میں ایک عجب کیفیت ہے. ہم بڑی دیر تک اس شعر کی باتیں کرتے رہے. تو فراز سے بڑی اچھی میری ایک دوستی کہیے, ایک بڑی اچھے تعلقات رہے, اور ذرا سا مجھ سے وہ اپنے بہت سی باتوں کا پردہ بھی رکھتے تھے, اور میں چاہتی تھی کہ پردہ رکھیں. میں یہ بھی چاہتی تھی, میں اس کا ذکر نہیں, کہ مجھے علم تھا بہت سی باتوں کا بھی, اور مجھ سے بات بھی کر لیتے تھے. مگر یہی تھا کہ زندگی میں دیکھیے اقبال کی, میں ہمیشہ جب بچے میرے پاس اقبال کے بارے میں بات کرنے کے لیے آتے ہیں, میرے اپنے خاندان کے بھی دوستوں کے بھی, تو میں ان سے کہتی ہوں کہ تم سب بانگ درا پڑھو, شروع اقبال کو بانگ درا سے کرو. تو کہتے کیوں؟ تو میں نے کہا یہ لکھا گیا ہے کہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی شاعر کا پہلا مجموعہ ہی اس کے مستقبل کی نشاندہی کر دیتا ہے. تو جیسے اقبال کے مستقبل کی نشاندہی اس کا پہلا مجموعہ بانگ درا ہے, اور اس مجموعے کی پہلی نظم ہمالا ہی بتلا دیتی ہے کہ یہ کون سا شاعر ہے, کیسا ہے, اور کیسا آگے چل کے ہوگا. تو اسی بات کو میں کہتی ہوں کہ شہر, جب میں نے درداشو پڑھا اور پہلا ورق کھولا, مشکل کس کس کو بتائیں گے جدائی کا سبب ہم, جو مجھ سے خفا ہے زمانے کے لیے. لیکن جو خان صاحب نے غزل گا دی, ہاں, اور وہ زندہ کر دیا انہوں نے. کیا کہنے. دیکھیے ہمارے یہاں یہ خوش قسمت, ایک خوش قسمتی نہیں ہے, مہدی حسن جیسا گائک کہاں ہوتا ہے, وہ بھی اس زمانے میں, جنہوں نے غزل کو خیال کے برابر لا کے کھڑا کر دیا. واہ 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 واہ. میں آپ سے سچ یہ کہتے ہیں بڑے بڑے گائک, یہ کہتے ہیں بھائی تمہارا کیا ہے میاں, تم تو نوسی کو غزل گاؤ, تم سے خیال ویال نہیں. ارے نہیں, مہدی حسن نے کہا کہ دیکھو میں غزل گا کے سناتا ہوں. اور میں ایک بات اور آپ سے کہتی ہوں کہ سمجھ کے شعر کو جب گائک گاتا ہے نا تو اس کی شان دوبالا ہو جاتی ہے, ورنہ فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ گائک جو گا رہا ہے شعر کو یا گا رہی ہے اسے سمجھ نہیں رہی. یہ بات فریدہ خانم میں نے دیکھی, نور جہاں میں دیکھی. تو فریدہ خانم نے مجھ سے, میں نے تو پوچھ لیا, میں نے کہا بھائی یہ جو تم غالب کی غزل اتنی اچھی طرح گاتی ہو, جہاں رکنا ہے, جہاں پاز دینا ہے, جہاں ہر چیز اپنی جگہ سجی ہوئی. تو اس نے کہا کہ زہرا جی بات یہ ہے کہ میں غزل کا انتخاب بھی صوفی صاحب کر دیتے, اور میں 2-3 دن جا کے بیٹھ کے صوفی صاحب سے سیکھتی ہوں. سبحان اللہ سبحان. دیکھیے یہ گانے والے کی ایک خوبی کہ وہ پہلے سیکھے کہ کس لفظ کا تلفظ کیسا ہے, کیا ہے, تب کہیں غزل ایک چاند کی طرح طلوع ہوتی. تو مہدی حسن نے تو غزل کو آسمان پہ پہنچا دیا اس نے. تو یہ چیز تھی. اور اس میں مجھے جو خواتین گانے والے جو گا رہی تھیں ان میں مجھے مہناز کی آواز بڑی مہذب لگتی تھی, بہت اچھی لگتی تھی. اور جس طرح سے اس نے یہ غزل گائی ہے جانا والی, اور ذرا اپا نور جانے کیا غزل گائی. اتنا مشکل ہے اس کو گانا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے. اس کے لیے کم از کم آپ کو 1 مہینہ 2 مہینے پریکٹس کرنا پڑے گی, جس طرح سے اس میں لہریں ہیں, جس طرح سے لانا ہے. سر صاحب میں کہاں سے, میں تو ارے ذرا آپ بہت اچھا آپ کا وہ ہے, آپ ٹھمری سناتی ہیں, ٹھمری. اچھا ایک مصرع اچھا خالی وہ بتا دیں کہ بھئی یہ لہن یہ ہے اس کا, یہ بتا دیں. میں ایک بات بتاتی ہوں. جی دیکھیے میری آواز تو خیر بہت اچھی تھی, مجھے خود بھی اس کا اندازہ تھا اور یقین بھی تھا, لیکن گلے سے زیادہ میرا کان بھی اچھا تھا. تو مجھے اب اپنا کان جو ہے اس میں بے سر پن پہلے ہی پتہ لگ جاتا ہے, اس لیے میں کیوں اچھی یاد کو خراب کروں. اور دوسری بات یہ ہے احمد شاہ کہ میں تحت میں ترنم سے بھی اچھا پڑھتی ہوں, میرے جیسا تحت میں پڑھنے والا بھی اب آپ کو نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. تو ذرا آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, آپ سب تشریف لائے, اور ہم سب نے مل کے فراز کو یاد کیا. جو میں کمٹمنٹ کی ذرا بات کر رہا تھا وحید نور, تو ایک شعر سنو اس کا. وہ بالکل بیلاگ آدمی تھا, وہ یوں نہیں رہا کہ رزم حق و باطل ہے تو میں دونوں طرف ہوں, اکثر دونوں طرف رہے لوگ. ان کا ایک شعر تم نے بھی سنا ہوا ہے, سبھی نے سنا ہوا ہے.
सितम तो ये है कि ऐदे सितम के जाते ही तमाम खल्क मेरी हमनवा निकलती है। उसके बाद सारे इनकलाबी हो जाते हैं जब हालात बदल जाते हैं। तो फराज एक बहुत बड़े आदमी थे, अपने आदर्श में भी, अपनी शायरी में भी। तो आज हम उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी तरह से इंशाअल्लाह हम अपने बाकी अकाबरीन को भी सेलिब्रेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ारा आपा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।